أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے روزہ رکھ کر بھی گناہ کرنا، توبہ توبہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خدا را اپنے حال زار پر ترس کھاؤ اور غور کرو۔ روزے دار اس مہینے میں دن کو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ کھانا پینا رمضان کے مہینے سے پہلے دن کے وقت بھی بالکل جائز تھا، مگر ماہ رمضان میں ممنوع ہو جاتا ہے۔ پھر خود ہی سوچ لو کہ جو چیزیں رمضان سے پہلے حلال تھی، جب وہ بھی اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئی، تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھی، مثلا جھوٹ غیبت چغلی لڑائی جھگڑا گالی گلوچ، اور رمضان کے مہینے میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے جو رمضان کے مہینے سے پہلے بھی حرام تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ حرام ہو جائیں گی، تو ہمیں ان چیزوں کو کرنا نہیں چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ کون سی چیزیں؟ یعنی روزدار جب رمضان شریف کے مبارک مہینے میں حلال و طیب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جھوٹ چغلی گالی گلوچ وغیرہ حرام کام کو کیوں نہ چھوڑے؟ چھوڑنا چاہیے نا، حرام کام کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ پوری زندگی ہمیں حرام کام کو چھوڑنا چاہیے۔ اب فرمائیے، جو شخص پاک اور حلال کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن حرام اور گندی باتیں نہ چھوڑے، مثلا جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گانے باجے سننا بد نگاہی لڑائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ بستور جاری رکھے، وہ کس قسم کا روزدار ہے؟ وہ روزدار نہیں ہے۔ جو انسان گالی گلوچ لڑائی جھگڑا فساد غیبت گانا بجانا نہیں چھوڑتا ہے، وہ کس قسم کا روزدار ہے؟ ہرگز نہیں، وہ روزدار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو انسان روزے میں بری چیزیں کرتا ہے، حرام چیزیں کرتا ہے، وہ روزدار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کس قسم کا روزدار ہے؟ یاد رکھیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی اللہ عز و جل کو کچھ حاجت نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے، برے کاموں سے بچا جائے، حرام کاموں سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، مطلب یہ کہ روزدار کو چاہے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہاں جھوٹ فریب لڑائی جھگڑا اور بد زبانی وغیرہ گناہ بھی چھوڑ دے۔ ایک مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے اگر کوئی لڑائی کر لے یا تمہیں کوئی گالی دے دے، تم سے کہہ دے کہ مجھ سے لڑائی کر لے، اکسائے تمہیں اگر لڑائی کے لیے جھگڑے کے لیے گالی گلوچ کے لیے، تو تم ان سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کل تو معاملہ ہی الٹا نظر آ رہا ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کوئی کسی سے بھی لڑ پڑتا ہے تو گرج کر یوں گویا ہوتا ہے، چپ ہو جا ورنہ یاد رکھنا میں روزے سے ہوں اور روزہ تجھی سے کھولوں گا، یعنی تجھے کھا جاؤں گا۔ لوگ روزے کی حالت میں ایسا کہتے ہیں۔ توبہ توبہ، اس قسم کی بات ہرگز زبان سے نہ نکلنی چاہیے، بلکہ عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ان تمام آفتوں سے ہم صرف اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ اپنے اعضاء کو روزے کا پابند کرنے کی کوشش کریے۔ لہٰذا اب اعضاء کے روزے کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اعضاء کے روزے کی تفصیل پڑھیے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اعضاء کا روزہ یعنی جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا، جسم کے تمام حصوں کو گناہوں سے بچانا۔ یہ صرف روزے ہی کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ پوری زندگی ان اعضاء کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ صرف رمضان مہینے میں نہیں، تمام زندگی ہمیں اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا راسخ ہو جائے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں، وہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا نہیں سکتا ہے۔ دل میں خوف خدا ہونا ضروری ہے، تب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔
ان اعضا کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا راسخ ہو جائے۔ قیامت کے اس منظر کو یاد کیجئے جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، زبانیں شدت پیاس کے سبب سے منہ سے باہر لٹک رہی ہوں گی، بیوی شوہر سے، ماں اپنے لگتے جگر سے اور باپ اپنے نور نظر سے نظر بچا رہا ہوگا۔ مجرموں کو پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا، ان کے منہ پر مہر مار دی جائیں گی اور ان کے اعضا ان کے گناہوں کی داستان سنا رہے ہوں گے، جس کا قرآن پاک کی سورہ یاسین میں آیت نمبر 65 میں ذکر کیا گیا ہے، یوں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 ہے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ اے کمزور و ناتواں انسان، قیامت کے اس کرے وقت سے اپنے دل کو ڈرا اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر اور ہر وقت اپنے تمام اعضائے بدن کو معصیت کی مصیبت سے باز رکھنے کی کوشش جاری رکھ۔